الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر جنت اور اعمال جنت کے متعلق عرض کیا تھا کہ جنت اللہ نے پیدا کر دی ہے، اعمال جنت سے مزید جنت سجے گی۔ جنت کے کچھ مناظر عرض کیے جائیں گے کہ جنت مقام ہی عجیب اور غریب ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی دلکش اور دل فریب مقام ہے۔ مسلمان جتنا ہی اعمال میں کوشش کر رہے، اللہ کی رضا کے بعد مقصد حصول جنت ہے۔ جنت حاصل ہو جائے، کس طرح حاصل ہو جاتی ہے؟ ہو سکتی ہے اسی میں لگے۔ یاد رکھیں، قبر، حشر، جنت اور جہنم کے احوال کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے مگر صرف وحی ہے جس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ذریعہ اور راستہ صرف اللہ کے رسول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ امت کو بتا گئے۔ اس امت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا، اس لیے کہ قبر یا حشر ہے، جنت جہنم کے مقامات ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، غائب ہے، اور غائب کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتلایا ہے، خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ ہم نے غیب کی خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی۔
غیب کی اطلاع آپ کو ہو گئی، آپ نے امت کو بتایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلایا وہ 100% سچ بتلایا، ذرا برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرے گا خود ڈوبے گا، مرے گا، جو یقین کرے گا وہی نجات پائے گا اور جنت حاصل کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی کہ جنت ہے، اور کیسی جنت ہے؟ عالی شان مقامات ہیں، مقام ہے، مکان ہے۔ دنیا میں ایمان والوں ان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوں گے؟ جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بتلا دیا ہے کہ وہ ایسے مکان ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں کبھی کھٹکا ہی نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے مکان، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے عالی شان مقامات بنا دیے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکان جو جنتی کو دیا جائے گا، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کسی قسم کا کوئی خدشہ پریشانی تو ہے ہی نہیں کہ کوئی خراب ہوں گے، کوئی ٹوٹیں گے، پھٹیں گے، ایسا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں چلیں گی، اور 100% پکی اور سچی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے دودھ کی تعریف کی ہے، لبناً خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ ہوگا۔ پینے والوں کے لیے بڑا ہی مزیدار ہوگا، بڑا ہی مزیدار ہوگا۔ اب کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے یہاں ہمیں دودھ ملتا ہے ایسا ہی ہوگا؟ اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے کہ دودھ جانور سے جب تمہیں حاصل ہوگا خالص ہوگا۔ جبکہ جہاں دودھ ہے ایک طرف خون کی نالی ہے، خون کی آمیزش نہیں ہوگی، کسی علائش ملائش کا اس میں اثر نہیں ہوگا، دودھ ملے گا خالص ہی۔ آگے خالص رہنے دیا جائے یا نہ رہنے دیا جائے، یہ انسان کا کام۔ شہد کی نہریں چلیں گی، یہاں تو خالص شہد دیکھنے کو ترس گئے، خالص لکھ دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے
بعد میں حقائق کھلتے ہیں کہ یہ تو گڑ سے بنایا گیا تھا، کچھ چینی سے بنایا گیا تھا، فلاں سے بنایا گیا تھا۔ لیکن جنت میں نہریں چلیں گی اور خالص چلیں گی۔ اور یہاں تو زیادہ پیا بھی نہیں جا سکتا، پئیں گے تو کہتے ہیں جی گرم ہے، مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں یہ بات بھی نہیں ہوگی، جتنا پئیں گے پی جائے، پرواہ نہیں۔ ایک لطیفہ ذہن میں آیا، ایک بخیل آدمی تھا، شہد کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ آ رہا ہے، خیال آیا کہ وہ آئے گا، اب میں صلح نہ کروں تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، صلح کروں تو پتہ نہیں وہ کھا لے، کیا کروں؟ تو اس نے نا جلدی سے کھانا چھپا دیا، شہد سامنے رکھا، وہ آ گیا، انہوں نے کہا جی بس وہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے، اب شہد ہے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ، شہد بھی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اس نے چاٹنا کھانا شروع کر دیا، اس سے خیال آیا یہ تو شاید مولوی لگتا ہے، سارا کھا جائے گا۔ تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا کہ شہد بہت گرم ہوتا ہے، یہ بہت گرم ہوتا ہے، یہ دل کو جلا دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے شفا بتایا ہے، جلائے گا تو تمہارے دل کو، ہمارے کو نہیں۔ تو یہاں یہ خدشات بھی ہیں، جنت میں تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں جانے کے بعد قبر میں کیا حالات پیش آتے ہیں یہاں دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا حضور نے بتلایا، ویسے کوئی اطلاع نہیں پا سکتا، کوئی اطلاع نہیں پا سکتا۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب میرا انتقال ہو نا، مجھے کاغذ قلم دے دینا، میں وہاں سے یہاں کے حالات لکھ کے وہاں بھیج دوں گا، اگلے دن تم قبر سے لے لینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اس وصیت پہ عمل کر ہی دیا، کاغذ قلم بھی کفن میں ساتھ رکھ دیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگلے دن جو لوگ گئے نا تو قبر پر وہ کاغذ ملا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں ہیں۔ تو جو جاتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیا بیت رہی ہے، کیا گزرتی ہے، پیچھے والوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران۔ اب جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کے لیے جنت باغ جنت بن گئی، کس کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بتلایا کہ جب مرنے والے کو مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اگر اچھا آدمی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے جتنا لوگ
زمین پہ چلتے تھے سب سے تو مجھے عزیز لگتا تھا، آج آ گیا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا، تا حد نگاہ قبر فراخ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، قبر کہتی ہے جتنا لوگ چلتے تھے سب سے تو مجھے برا لگتا تھا، آج تو آیا ہے میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر قبر اسے بھیجتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا نقشہ دکھایا، ایک ہاتھ مبارک کی انگلیاں دوسرے میں ڈالی، دوسرے کی دوسرے میں ڈالی، اور فرمایا جب قبر بھیجتی ہے تو ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ ثقلین کے علاوہ، جن و انسان کے علاوہ باقی سن لیتے۔ تو یہ قبر کے حالات، قبر کی کیفیات حضور علیہ السلام نے بتلائی، صادق المصدوق سچے نبی نے بتائی ہے، تو سچ بتائی۔ فرمایا منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، ما تقول ھذہ الرجل، اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ما تقول ھذہ الرجل، حضور علیہ السلام کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ تو اس زندگی میں اپنے آپ کو سنوارا ہوگا تو جواب صحیح دے گا۔ جواب اس وقت صحیح آتا ہے کہ جب دل دماغ میں ٹکا ہوا ہو۔ چلاؤ والا سوال یاد بھی کیا ہو، جواب یاد بھی کیا ہو، وہ بھول بھال جاتا ہے۔ جس پر محنت کر رکھی ہوگی، دل دماغ میں اس کو جگہ دی ہوگی، وہ کام آئے گا۔ تو حشر کے حالات حضور علیہ السلام نے بتلائے ہیں، ان پر ایمان رکھنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز کو نماز کہنا، ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا، فرعون کے متعلق آیا کہ اس کو جہنم میں رکھا جاتا ہے قبر میں، اور اس پر عذاب آتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کا انکار بھی نہ کرنا۔ حوادثات کا دور ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ جنت اللہ رب العالمین کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب اور پسندیدہ فرما بردار تابعدار لوگوں کو وہاں ٹھکائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا تصور کر، ایک دوسرا تیسرا، روایات میں ہے کہ 4 روایات میں ہے 10 بڑی بادشاہوں کا تذکرہ کر کے سوچ کے وہ کہے گا فلاں فلاں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں اس سے بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا، ملے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے پوری
پوری کرۂ ارض کے برابر، اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ وہ تمہیں جنت دی جائے گی۔ جنت عظیم مقام ہے، اس کے لیے کچھ کوشش چاہیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی جنت کا کوئی تذکرہ فرمائیں۔ فرمانے لگے جنت تو 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ ذرا اپنے دل دماغ میں بھی جھانکیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ جنت 2 قدم ہے۔ عرض کیا حضرت جی کیسے؟ فرمایا 1 قدم اپنی خواہشات پہ رکھ لے، دوسرا قدم جنت میں رکھ لے۔ اپنی مرضیات کو قربان کر دے، شریعت کے تابع ہو جائے۔ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، نبی کا تابع دار ہو جائے، بس جنت ہی جنت ہے۔ دنیا میں جنت کا سما دیکھے گا، اور اپنی خواہشات نہیں، شریعت کی مرضیات پر آ جائے۔ ہر لمحہ اس پہ غور کرے۔ تھوڑی سی مشکلات کاٹنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حجبت الجنات بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جنت کو دیکھ کے آئے، عرض کیا یا اللہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے جنت میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا جاؤ ذرا دیکھو۔ جب گئے، عرض کیا یا اللہ یہ تو کوئی قسمت والا پہنچے گا کہ جنت کا جو باڑ لگایا گیا، ارد گرد لگایا گیا، وہ سارے مشکلات ہیں۔ ہے تو یہی کہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں روپے نظر آ رہے ہیں، لیکن ادھر ہے کہ دیکھو حرام ہے، خیال کرنا۔ مشکل تو ہے۔ آتے ہیں علماء سے پوچھنے کے لیے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مولوی جائز کہہ دے، بس۔ قسمت والا کوئی آتا ہے اس نظریے سے کہ میں پوچھوں، جو شریعت کہتی ہے میں چلوں۔ وہ آتا ہے اس نظریے سے ہے کہ میری کوشش ہے کہ مولوی مان جائے، بس ٹھیک ہے۔ ایک مولوی نے کہہ دیا کبھی کسی مسئلے پر، اس کے مقابلے میں 18 علماء کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کہتے نہیں ایک نے کہا تھا۔ جب پتہ بھی ہے کہ کسی چیز میں ذرا برابر شک پڑ جائے، اس کو چھوڑ دو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشکوک چیز کو چھوڑ دو۔ لیکن نہیں، وہ لگا تو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر پھر آگے جنت ملے گی۔ جو باڑ لگا دیا گیا، وہ سارے خلاف شرع چیزیں دائیں بائیں۔ زین للناس حب الشہوات، شہوات لگی ہوئی ہیں۔ شادی کا موقع آیا، ادھر تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ شادی ایسی ہونی چاہیے۔ آگے والا جوان کہتا ہے کہ جی کی کریے، برادری بھی ہے، خاندان بھی ہے، وہ ادھا کہندے۔ سب سے زیادہ تو جس کی ایسے موقع پہ حکومت چلتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ نہیں اس طرح ہونا چاہیے، روز روز شادی کریں گے کیا؟
مطلب یہ ہے کہ روز روز کون گناہ کرے گا، ایک دم کر لو۔ بدعات، رسومات، واہیات پہ اس کو لے آئی، سارے ہندو کی رسمیں کرا کے آخر میں سر باندھ کے بیٹھی ہے، بڑا مشکل پیش آیا۔ یاد رکھو ایمان والو، جب تک ہم نے شریعت کی تابع داری نہیں کرنی مشکلات میں رہیں گے۔ شادی نہیں ہوتی، وہ شادی کا معنی خوشی کا ہوتا ہے، شادی کے اگلے دن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جتنا رسومات خلاف شرع کرے گا اگلے دن روتا نظر آئے گا۔ اور اگر ایک ناراض ہو جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے لاکھ جتن کیے جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل ذرا جہنم کو دیکھو۔ جب دیکھی عرض کیا یا اللہ کوئی بھی نہیں جائے گا، ایسی مشکل جگہ ہے۔ ایک عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا آپ دیکھو۔ دیکھنے کے بعد عرض کیا یا اللہ کوئی قسمت والا بچ سکے گا؟ سارے شہوات تو اس کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں، سود وہاں، رشوت وہاں، ہر قسم کی عیاشی وہاں۔ یہی تو باطل نے سوچا کہ اسلام سے دور کرنا چاہتے ہو، شہوات کو پھیلا دو، خلاف شرع چیزوں کو عام کر دو، اس میں مبتلا ہو جائیں گے، بس خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے۔ آج کل ہمارا نوجوان جتنا دیر موبائل دیکھتا ہے، کیا اتنا دیر خالی پڑھنا نہیں، خالی قرآن کی زیارت بھی کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بارہ دیکھا گیا، ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کا فرض، سلام پھیرا، فوراً نکالا اور فوراً شروع ہو گئے۔ تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جنت بھی بنے گی اعمال سے، جہنم بھی بنے گی اعمال سے۔ جنت کے اعمال متعین ہیں کہ یہ کرو گے جنت جاؤ گے، جہنم کے اعمال متعین ہیں وہ کرو گے جہنم کی راہ کھلے گی، اس کی طرف جائیں گے۔ تو جنت اللہ رب العالمین کے رحمت کا مقام ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی جہنم میں جھلس رہا ہوگا، شرط کلمہ پڑھا ہوگا، بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں، عرض کرے گا یا اللہ اس سے تھوڑا کنارے پر کر دیں۔ اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کے کنارے پہ کر دے گا، اس سے مزید تو نہیں کہے گا نہیں یا اللہ میں آگے نہیں، بس اتنا۔ وہاں آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہاں سے ابھی جہنم کی تپش پریشان تو کر رہی ہے، تھوڑا سا آگے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے کہ تو نے کہا تھا میں آگے نہیں کہوں گا، یا اللہ مہربانی کا۔ تو اللہ رب العالمین اس کو تھوڑا اور آگے کر دیں گے، عرض کرے گا یا اللہ جنت کے دروازے تک سے۔ اللہ فرمائے کہ آگے تو نہیں کہے گا، جی نہیں کہوں۔ انسان ہے تو لالچی، لیکن جنت کی لالچ ہو تو سبحان اللہ۔ دروازے تک جائے گا، کچھ دیر بعد کہے گا یا اللہ تھوڑا سا آگے بھیج دے۔
تو اللہ رب العالمین پر اس کو داخل کر دیں گے۔ تو یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، اور تمام محدثین جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں مسکراتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الضحک کے نام سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عنایت دیکھیں، اللہ کی شفقت دیکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا۔ تو اگر اسی طرح کی لالچ پیدا ہو جائے، ایک سے ایک نیکی، ایک سے ایک نیکی، تو ہم جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار میں گیا۔ ہر وقت جس کے ذہن میں کوئی دھن ہوتی ہے وہ پھیر گیر کے بات وہیں پہنچا دیتے ہیں۔ بازار میں گئے، کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید، مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ جنت میں بھی بازار لگے گا۔ عرض کی حضرت جی وہاں خرید فروخت کی ضرورت تو خیر نہیں پڑے گی، کوئی پیسے ہوں کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہاں کیا ضرورت ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بازار لگائیں گے، جنتیوں کو بلائیں گے کہ آ جاؤ بازار کی طرف آ جاؤ۔ تو جب وہ بازار لگے گا ایک سے ایک نعمت کو دیکھتے 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 حیران رہ جائیں گے کہ یہ نعمت بڑی ہے، یہ نعمت بڑی ہے۔ تو جس چیز کی چاہت ہوگی مل جائے گی کہ لے جاؤ جی۔ اور وہاں فرمایا کھڑے ہوں گے تو بادل کی کیفیت ہو جائے گی، پھر ایک بارش برسے گی جس سے مشک اور گلاب اور حسن اللہ رب العالمین سارے جنتیوں کا بڑھا دیں گے۔ جب واپس گھر آئیں گے حوریں بھی ہوں گی، یہاں دنیا کی بیوی بھی مقدر ہوگی تو وہ بھی وہاں ہوگی۔ وہ کہیں گی اب بڑا عجیب حسن لے کے آئے، تو وہ ہوا جو چلی ادھر بھی پہنچی، وہ کہیں گے حسن تو تمہارا بھی بڑھ گیا۔ ایک تو یہ کیفیات ہوں گی جنت میں، دوسرا جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں تکلیفیں بھی ہیں، بلکہ ہر آدمی کو مختلف عنوانات سے تکلیف اور پریشانیاں ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی۔ ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ بیان میں کہہ رہے تھے ہر آدمی کو پریشانی ہے، طالب علم کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس سے پوچھو جب سبق یاد نہ ہو، استاد کی طرف جانے کا وقت بھی آ جائے، اس سے پوچھو کیا بیتتی ہے۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا ہوتا ہے کہ قاری صاحب پتہ نہیں کیا سلوک کریں میرے ساتھ، قاری صاحب آج بیٹھے بھی غصے میں ہیں، پتہ نہیں۔ اس سے پوچھو کہ تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہوتی۔ گھر سوتا سوتا یکدم آنکھ کھل جاتی ہے، رونے لگتا ہے، کہتے ہیں امی سبق یاد نہیں ہے، جلدی کرو میں نے جانا ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی پریشانی۔ تو جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کہ جنتی ساروں کو بلا لو، ایک اجتماع ہوگا، اکٹھے ہوں گے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اجتماع کی مثال جمعہ سے سمجھو کہ جیسے جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، اس مناسبت سے وہاں سورج تو نہیں ہوگا کہ دنوں کی گنتی گنی جائے، اس مناسبت سے جیسے 8ویں دن جمعہ آتا ہے کہ یوں اجتماع ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کوئی نعمت چاہیے، کوئی ایسی نعمت جو ابھی رہ گئی ہو وہ تمہیں ملے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی پڑھا اور علماء کا بھی، اس وقت بھی لوگ پریشان ہو کے علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے جو ہم اللہ سے مانگیں وہ رہ گئی ہو۔ تو علماء فرمائیں گے کہ تم اللہ کا دیدار مانگو، اللہ کی زیارت مانگو، یہ نعمت ابھی رہ رہی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ تو اب کرسیاں لگائی جائیں گی، انبیاء کی کرسی ہوں گی، صحابہ تابعین اولیاء اللہ، ہر مسلمان جو جنت میں پہنچا ہوگا ان کے لیے کرسیاں لگیں گی، ایسے انداز سے کرسیاں لگی ہوں گی کہ کسی کے سامنے کوئی اوڈ اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن آتا ہے اور جمعہ خطبے کے دوران جتنا زیادہ امام کے قریب ہوگا اتنا کل قیامت کے دن اللہ کے قریب بیٹھے گا۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی رائے دی ہے کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہو گائے گائے کثرت سے خطبے پڑھنے والے کی چہرے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو زیادہ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو وہاں اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق زیارت کروائیں گے۔ یہاں دنیا میں تو موسیٰ کلیم جیسا اولو العظم پیغمبر بھی نہ دیکھ سکا، جنت میں ہر مسلمان جنت میں جانے والا اللہ کی زیارت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے۔ تو اللہ مقدر کر دے جنت نصیب ہو تو سارے جنتی کہیں گے جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے یہ۔ اور ایک اور اعلان ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ دو نعمتیں جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوں گی، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا۔ جس کو نصیب ہو گئی وہ مقدر والا ہے۔ تو جنت اعلیٰ مقام ہے اور جنت کے لیے تیاری تو چاہیے۔ جنت کے عجیب مناظر ہیں، وہاں کیا کیا ملے گا علماء سے آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت حاصل کرنے کی توفیق دے۔